چین کے شہر تبت میں ایک چرواہا رہتا تھا جو ایک بار جنگل میں اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا جس میں بھیڑ بکریاں تھیں۔ اس نے پیڑ سے پتے توڑ کر جانوروں کے آگے یہ کہہ کر ڈال دیے کہ تم یہ کھاؤ، میں چشمہ سے پانی پی کر آتا ہوں۔ ایک سہانا گیت گاتے ہوئے کوئی ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کیا۔ گیت کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو: اگر ان پہاڑوں میں شیر بستے ہیں جو بہت ہی ظالم ہیں، لیکن ہمیں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ خدا کا ایک شیر ہے جس کا نام علی ہے۔ اس کی گرج سے تمام موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر چشمے پر منہ رکھا اور بہت سرد و شیریں پانی پی کر اپنا پیٹ بھرا واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو بستی کے 3 آدمی ملے۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بول اٹھے، ارے چونگ، تو یہی ہے؟ اب تک جا اپنے جانوروں کو گاؤں لے جا، تجھے خبر نہیں کہ آج کل شیروں کے حملے ہو رہے ہیں؟ اب تو شام بھی ہونے والی ہے، یہ 3 کوس کا فاصلہ سورج ڈوبنے سے پہلے مشکل ہی سے کاٹ سکے گا۔ اس نے جواب دیا، نہیں چچا، تم فکر نہ کرو، میں شیروں کو بھگانا جانتا ہوں۔ محلے والوں نے جواب دیا، ارے خدا جوانی سلامت رکھے، تیری کیا کوئی منتر جانتا ہے تو؟ اس نے کہا، نہیں چچا، میرے ساتھ خدا کا شیر ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، دادا جان سے سنی نہیں تم نے اشعوں کی کتاب؟ انہوں نے بتایا کہ کچھ سنی تو ہے، کیا تم بھی اسے پڑھ لیتے ہو؟ جی نہیں، میں تو سنا ہی کرتا ہوں، اس کا ایک ایک گیت مجھے خوب یاد ہے۔ چلو ایک گیت خدا کے شیر والا سنو۔ اگرچہ ان پہاڑوں میں شیر بستے ہیں جو بہت ہی ظالم ہیں، لیکن ہمیں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ خدا کا شیر ہے جس کا نام علی ہے۔ اس کی گرج سے تمام موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ نوجوان چرواہے کی زبان سے عجیب و غریب گیت سن کر 3 آدمی حیرت سے انگلیاں چبانے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے نوجوان پر گہری و استعجابی نگاہ لمحہ بھر کے لیے ڈالی، پھر کچھ سوچا اور اپنا راستہ لیا اور چلے گئے۔ نوجوان اپنے جانوروں کے پاس پہنچا۔ چرواہوں کی مخصوص بولی میں اس نے کچھ کہا جیسے سنتے ہی تمام بھیڑیں اور بکریاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ اس نے کہا، خوب پیٹ بھر لیا تم نے، چلو اب تمہیں گاؤں لے چلوں، سورج ڈوبنے کو ہے۔ جانور سر جھکائے دھیرے دھیرے قدم اٹھائے ہری ہری گھاس پر منہ مارتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ دھوپ پھیکی پڑ چکی، آفتاب سفید لباس اتارنے اور شب کو سیاہ پوشاک پہننے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک مقام سے ہلکی ہلکی سی گونج اٹھی، جانوروں نے گردنیں اٹھائیں، کان کھڑے کیے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ کیا ہے؟ نوجوان بولا، ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ وہ ہے جس کا نام سنتے ہی درندوں کا لہو سوکھ جاتا ہے۔ ٹھہرو نہیں، چلو گھر چلیں۔ جانوروں نے 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ خوفناک گونج نے پہاڑوں کے دل ہلا دیے۔ شیر، شیر! نوجوان زور سے چلایا اور شیر کا نام سنتے ہی تمام بھیڑ بکریاں 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ اپنی زبان میں چرواہے نے کہا، سچ کہتے تھے میرے چاچا، لیکن کوئی فکر نہیں، والدین نے میرا نام چونگ شیشی یوں ہی نہیں رکھا۔ میں شیروں کا شکار کرنے والا ہوں، رکھوالا میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کو پہنچے گا۔ دنیا بدل سکتی ہے، شیر خدا ہے درقرار، علی کو مدد کو پکارو اور وہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوان چرواہا کے یہ الفاظ ابھی فضا میں بکھرنے نہیں پائے تھے کہ قریب سے ایک زبردست گرج نے دامن کو لرزا دیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خونخوار شیر ڈکارتا اور دھاڑتا اس کے جانوروں کی طرف آ رہا ہے۔ نوجوان نے اپنا شاخ تراش درخت سے لٹکایا شیر پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فریاد بھری نگاہوں سے دیکھا اور منہ میں کچھ پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں کہا، خدا کے شیر، ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے تو خدائی طاقت رکھتا ہے اور قدرت الحیاء کا مظہر ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کون سی ہوگی کہ میں اپنے گلے سمیت ظالم شیر کی زد میں ہوں۔ خدا کے شیر، یہی امداد کا وقت ہے، میری دستگیری فرما۔ تبت کا مذہبی نام نگار کانچو جولاما کی حیثیت رکھتا تھا۔ اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ چرواہے کے یہ دعائیا فکرے ہنوز آسمان کی طرف مائل بے پرواہ تھے کہ شیر چکرا کر پہاڑی سے گرا اور ایک چٹان سے ٹکرا کر اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی غیبی ہاتھ نے پکڑ کر پھینک دیا ہو۔ تو یہ تھا آج کا حضرت امام علی علیہ السلام کا واقعہ، ان کا معجزہ۔ اس طرح کے مزید واقعات، مولا علی علیہ السلام کا انصاف، ان کے معجزات اور بہت ساری اسلامی معلومات، اسلامی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں
اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.